المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سبیلوں کا وارث، لنگر کا وارث، جلوسوں کا وارث، مجلسوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، برائے خوش امید امام زمانہ بلند تر صلوات، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث ہے۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، ذاکرین، خطبہ، مقررین، سب کا وارث، مدینہ، مکہ، کاظمین، کربلا، نجف، سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا۔ دو مثلوں سے آغاز کرنے لگا۔ بڑی بچوں نے تعریف کی تھی، چک والے مومن بڑے طلبدار ہیں، خریدار ہیں۔ میں نے کہا چلے ان کا حق ان کو دیتے ہیں، چاہیے یہ ذکر آپ کا حق ہے، یہ بادشاہ کی عطا اور آپ کا حق، بندے کا کمال نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جیسے پڑھنے والے کونیوں کے بل چل کے بھی پڑھنے آئیں، حسین کے پھر بھی مقروض رہیں گے۔ مہربانی یہ بات سن لیا۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، پیچھے مومنوں کی جگہ کم نہ لگ رہی ہے مجھے، تھوڑا تھوڑا آ جاؤ، درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا آجے آگے تھوڑو سوریہ جو، تھوڑو تھوڑو سوریہ جو، تھوڑو تھوڑو سوریہ۔ بابا شہیدوں کی بات تو سندھ مانتا ہے نا، سادات کی بات تو بابا مانتا ہے۔ بڑا ادب ہے بابا تمہاری نگری میں، تمہاری دھرتی پہ، مگر یہ تمہارا کمال نہیں، کلندر کا کمال ہے۔ ہاں کسی کا کمال نہیں، علم کا ادب، سادات کا ادب، منصوبات کا ادب، یہ سرکار کی کریمی ہے، سرکار کی محنت بھی بڑی ہے۔ میں جو ہی سندھ دھرتی میں داخل ہوتا ہوں، پتہ نہیں میں یہ جملہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں، کوشش کرنا وصول کرنا۔ میں نے سنانا شب عاشور، صرف بات سامنے آ گئی میں سناتا جاؤں۔ جو ہی سندھ دھرتی میں داخل ہوتا ہوں، مذہب سے بالا تر ہر جگہ علم عباس نظر آتا ہے۔ ہندو وہ بھی علم لگا کے بیٹھے، اہل سنت ہے وہ بھی علم لگا کے بیٹھے، علم ہی علم، علم ہی علم، راز کیا ہے؟ اور جتنے علم آپ لوگ سجاتے ہو نا، میں ساری پٹیاں دیکھتا آ رہا ہوں، کافی دن ہو گئے بادشاہ کی کریمی سے پھر رہا ہوں۔ جتنا علم خوبصورت آپ سجاتے ہو، جتنی آپ کی عقیدت ہے، سچی بات ہے، اتنی عقیدت اور جگہ پہ کم ہے۔ میں بڑے عرصہ سوچتا رہا، جب سے میں آنا شروع ہوا سندھ دھرتی پہ، میں نے کہا یہ کیا راز ہے؟ سرکار کی محنت ہے، جگہ جگہ علم عباس ہے، یہ کیا راز ہے؟ حقیقت تو سرکار ہی جانتے ہیں، لیکن جو میری تک بات پہنچی وہ یہ تھی، علم جہاں بھی ہو بندے کو با وفا بناتا ہے۔ بے شاباش، کیا بات ہے، چاک والا زندہ باد،
جہاں بھی ہو، مہربانی بابا، جہاں بھی علم لگا ہو بندے کو باوفا بناتا ہے۔ تو جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ یہ تھا کہ سرکار کلندر کی کوشش تھی میری سندھ دھرتی مہدی کی وفادار بن جائے۔ شاباش حیدری، زندہ باد، اور انشاءاللہ بنے گی انشاءاللہ۔ سو بسم اللہ۔ آج کی شب بڑی اہم شب ہے۔ ابھی مسائل نہیں پڑھوں گا، ذرا تھوڑے سے اس کے راز تیرے سامنے کھول۔ ضروری ہے نا، تو آیا جو بیٹھا اپنی مرضی سے آیا نہیں، مہدی نے دادے کے ذکر میں بلایا، مجھے اپنے دادے کے ذکر کو پڑھنے کے لیے بلایا، تجھے سننے کے لیے بلایا۔ تو اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، لیکن تو اور میں ایک کام ضرور کریں گے۔ بھلا کیا؟ جب بھی مجلس میں آئے بے سوال بن کے آئے۔ اگر ہم اپنے اندر حسین کے پاس سوال لے کے آئے، ہم نے کربلا سمجھی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ حسین کہتے اس ہستی کو ہیں جو رکھتا کسی کا نہیں۔ واہ واہ، شاباش۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی ہم حاضر ہونا، کہیں بھی صف ازا ہے، کہیں بھی جلوس ہے، عزاداری ہے، بے سوال ہو کے سارے سوال اپنے رکھ کے آئے۔ مانگنے کا کوئی اور بھی تو وقت ہوتا ہے۔ مظلوموں کو رونے آئے ہیں، تو جہاں جس کے گھر رونے جاؤ اس سے بھی سوال کرتے ہو۔ سمجھایا کسی نے نہیں، بتایا کسی نے نہیں۔ یہاں لسٹ نہیں بنتی، یہاں صرف حسین کا شکریہ بنتا ہے۔ بادشاہ ہم کہاں، تو کہاں، ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں تو نے کہاں لا کے بٹھایا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، تیرا احسان ہے ہم یہاں بیٹھے۔ شکریہ آقا، تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے۔ آل محمد کا ہمسایہ میں بن کے بیٹھا، یہ کوئی تھوڑی عطا نہیں، بڑی عطا ہے، بڑی کریم۔ اس لیے تو یا میں، چاہے میں جتنا بھی سفر کر کے آؤں، میرا نہ تجھ پہ احسان ہے نہ حسین پہ احسان ہے، میرا حق بھی نہیں بنتا میں تجھ پہ احسان، میں تیری خاطر آیا ہوں۔ کیوں؟ آگے ہونا ہے سوال۔ دیکھنا میری طرف جناب علی، بات آ گئی، میں نے کرنی نہیں تھی۔ اس 13-14 دنوں میں جتنی خطابت کی، میں پہلی دفعہ جملہ دینے لگا ہوں۔ سندھ کی دھرتی میں بندے کمال بیٹھے ہو، اردو بھی بڑی خوب سمجھ رہے ہو۔ لو جی، تیرے میرے امام نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک طویل خطبہ دینا ہے۔ سارا خطبہ تو میں نہیں سنا سکتا، شب عاشور ہے، اس کے راز میں تیری خدمت میں پیش کروں گا۔ سردار نے ایک طویل خطبہ دینا ہے۔ اس طویل خطبے میں تو اور میں، تیرے میرے بڑے، تیرے میرے بچے، سب شامل ہوں گے سننے والوں میں۔ تیرا سردار اس خطبے میں، کیونکہ 11 اماموں کی دستار کا وارث ہے، کعبے کا وارث ہے، قبلے کا وارث ہے، عرش و فرش کا وارث ہے، بادشاہ ہے نا۔ کیوں؟ ہر چیز کسی کی بھی ہو، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا پایا۔ یکم ذی الحج، میں آتا ہوں سرکار کے خطبے پہ، یکم ذی الحج جب عقد ہوا تھا نا سیدہ کائنات کا اور امیر ممکنات کا، شہزادی اور شہزادی کا، دونوں کا نام میں نہیں لیتا بی بی کا کبھی بھی۔ کیوں نہیں لیتا؟ کبھی میں نے اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا۔ مجھے ڈر لگتا ہے میں ماں کا اتنا ادب کروں، محمد کی بیٹیوں کا نہ کروں۔ غیرت مند ہونا یار، مومن تو غیرت مند ہے، بسم اللہ کر۔ میں نے اپنی، مجھے پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے، اس کے باوجود میں امی کہتا ہوں، اماں کہتا ہوں۔ ماں کا اتنا ادب، آل محمد کی شہزادیوں کا بھی ادب۔ آج کہیں چوک میں کھڑے ہو کے کسی قبیلے بلوچ، کسی قبیلے کے، یا جن کو تم اہل بیت اور جن کی گھر والی کو جیجا کہتے ہو، کسی سیدزادی کا نام چوک میں لو نا، کسی قبیلے کی عورت کا نام چوک میں لو نا، اگلے گولی مار دیں گے۔ آئے ہماری غیرت کو للکارے، تیری میری غیرت ہے تو آل محمد کی بھی کوئی غیرت ہے۔ یہ سبق زیادہ غازی عباس نے سکھایا ہے، جس تک بات پہنچائے۔ سرکار وفا 32 یا 34 سالہ زندگی ظاہر بادشاہ کی، بڑی میں نے تحقیق بھی بادشاہ پہ، موالیہ نے حیدر کرار تحقیق کر کر کے ایک جملہ ڈھونڈتا رہا، شاید مجھے
غازی عباس کی زبان سے آقا زادی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہ چاہے. جب بھی غازی پکارا آقا زادی پکارا. عباس کلو نہ محمد کا حامل ہو کے آقا زادی کہے. عباس کے نوکروں کو کیسے پکارنا چاہیے؟ لو جی بات طویل نہ چلی جائے، سامنے آ گئی تھی. میں نے کہا چلو یہ خیرات ہے، تمہاری ونڈ ہے، تمہیں ملنی چاہیے. عقد ہوا. جبرائیل پوچھتا ہے امیر المومنین سے، بادشاہ حق مہر کتنا بولنا ہے؟ تیرے بادشاہ فرماتے تو کیا جانے حق مہر کیا ہے، حقیقی بتاؤں ظاہری بتاؤں؟ آقا آپ کی مرضی. فرمایا ظاہری 400 مسکال چاندی، 7 زمینیں، 7 آسمان، جو دریا ہے، جو پانی ہے. خدا کی قسم کتابوں میں تیرے سندھ مہران کا نام بھی لکھا ہے. بھائی اتمت کرے پنج نارا پنتنی سوا لکھ نارا ہے. آجو بیٹا، آجو بیٹھ، آجو بیٹا. آپ کو دیکھتے ہیں نا لوگ، توجہ ہے جی. 7 زمینیں، 7 آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سیدہ کا ہے. تو نے اتنی خوبصورت داد دی. تمہیں ایک جملہ اور تیری نظر کرنے لگا. ذرا خود ہی فیصلہ کرنا، جب بندہ حق مہر دے رہا ہوتا ہے اپنی زوجہ کو، کیا اپنی کل ملکیت دیتا ہے یا تھوڑا سا دیتا ہے؟ شب عاشور فضائل میں پڑھ نہیں سکتا، اشاروں میں گزر رہا ہوں. جس علی کی ملکیت کا اندازہ ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ 18,000 عالمین کا مالک سیدہ کو 7 زمینیں 7 آسمان دیتا ہے. ہمیں پتہ علی کہاں کہاں. سرکار نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا، وہ بتاتا جاؤں. میں نے کبھی عقیدہ اپنا ممبر پہ اظہار کیا ہی نہیں، بتانا ہی نہیں چاہیے. یہ کون سا عقیدہ جو زبان سے ظاہر ہے؟ عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے. اگر تیرے علی اندر علی ہے تو کم از کم تیرے اندر خوشبو سلمان ہونی چاہیے. لیکن ایک بات ہے، اور الحمدللہ سما الحمدللہ، میری 15 سالہ خطابت میں نے لندن بیٹھ کے، چاہے میں نے ٹی وی پہ پروگرام کیے، چاہے کہیں بھی میرے زبان سے کبھی نیگیٹیویٹی نہیں آئی کسی کے لیے بھی نہیں. میں تو یزیدیت مرد آباد کا نعرہ ہی نہیں لگاتا. حسینیت زندہ باد جب ہے، جو حسینیت کے مقابلے میں وہ خود بخود مرد آباد. بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بڑی بڑی دنیا کہتی ہے سید اس کے بارے میں کچھ کہو، اس کے بارے میں کچھ کہو، اس کے بارے میں کہوں. بابا کیوں کہوں میں، جب ابھی توبہ کا دروازہ ہی بند نہیں ہوا، سرکار کے آنے پہ بند ہوگا. کہنے لگے جی کہو نا فلاں کے. میں نے کہا میں نے نہیں کہنا. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا مجھے کربلا نے سکھایا ہے. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا آج میں کسی کو غلط کہوں، کل کو آنے والا حسین اسے ہور بنا دے، میں کیا کروں گا؟ الحمدللہ پوزیٹیوٹی. لو جی بات رہنا چاہیے، یہ بھی ضروری تھی. یہ میں نے اپنی ذات کا اشارہ دے کے تیرے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں تیرے اندر بھی اللہ 2 قوتوں سے انسان کو نوازتا ہے. ایک مثبت قوت پیدا ہوتے ہیں، ایک منفی قوت. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے مثبت قوت، جو ہی بڑا ہونا شروع ہوتا ہے پھر منفی قوت. وہی بچہ کسی عورت کو دیکھتا ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، مثبت قوت ہے. کیوں؟ کوئی کہے بھی صحیح، وہ دیکھ کون جا رہی ہے، کہے گا میری ماں جا رہی ہے. یہ مثبت قوت کا کمال ہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو معیار بدل جاتا ہے. گفتگو کہیں دور نہ چلی جائے، اپنی مقصد پہ آؤ. تیرے مولا علی فرماتے ہیں جبرائیل 7 زمینیں 7 آسمان، ان میں جو کچھ بھی ہے، نمک، دریا، یہ سب سیدہ کا ہے. طبیعتیں گھبرا تو نہیں گئی؟ پریشان ہو گئے ہو؟ لو میں عرض کر رہا تھا، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. اس کا مطلب علی کی جتنی ملکیت ہے آج وارث ماتی ہے. سیدہ کی جتنی ملکیت ہے
بھائی تمہارے بڑوں کا کوئی چیز ہو، کوئی مال ہو، وہ کوئی اور لینے کی کوشش کرے، عدالت نہیں چلے جاتے؟ بھائی تیری کیا ضرورت ہے؟ حق ہمارا تھا، اولاد ہم ہیں، لیتا تو ہے، تو پھر یہ سب کس کا ہے؟ نہیں مجھے پانی ضرورت نہیں، توجہ رکھیے، میں وہ خطیب نہیں پانی پینا، توجہ، عشق میں کھڑے ہیں، متوجہ رہیے، بات رہنا چاہیے۔ شب عاشور کی بات ہے تو وہ تیرے تک پہنچانا ضروری ہے، جس مقصد کے لیے تو آیا بیٹھا ہے، تیرے سردار نے جس کے لیے تجھے بلایا ہے۔ پہلی بات میں نے کی تھی، کبھی حسین پہ احسان نہیں لگانا، تو نے، میں نے، ہم میں سے کسی نے بھی، ہمیشہ بادشاہ کا احسان سمجھنا ہے۔ کیوں؟ ہم مقروض جو ہیں، مقروض جو ہیں، جو مقروض ہوتا ہے وہ احسان کہاں لگاتا ہے؟ تو سوال بنتا ہے پھر امام زمانہ بلاتا کیوں ہے؟ ہم سب کو یہاں اپنے دادے کے پرسے میں بلاتا کیوں ہے؟ یہ ہے راز جس کے لیے میں آیا ہوں۔ قسم اس ممبر کی تجھے مجھے ثواب دینے کے لیے نہیں بلاتا، ہم گھر سے قدم باہر نکالیں، محبت آل محمد رکھ کر ثواب ہمیں ویسے ہی ملتا ہے۔ اس گھر پہ صرف تسبیح پڑھیں درود کی، ثواب ویسے ہی ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تسبیح پوری پڑھی کر، درود پورا پڑھا کرو۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، تیرے معصوم کا فرمان ہے، جو آخری دور میں اجل فرجہم پڑھے گا، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ آرے بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہوں جلدی جلدی میں اسرار پہ آؤں۔ میں وہ عرض کر رہا تھا تیرا سردار نہ ثواب کے لیے ہمیں بلاتا ہے، نہ ہی جنت دینے کے لیے ہمیں یہاں بلاتا ہے۔ نکال دو مجلس حسین میں لالچ، میں جا رہا ہوں تو مجھے جنت ملے گی۔ اس گھرانے نے اتنی سستی جنت کر دی، اتنی سستی جنت کر دی، تیرا میرا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا جو بندہ مچھر کے پر کے برابر ہمارے گھر کی محبت رکھے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اتنی سستی کر دی۔ معاملہ آگے کا ہے، معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ پھر سوال تو بنتا ہے نا، ثواب کی خاطر بھی مہدی نہیں بلاتا، جنت کی خاطر بھی نہیں بلاتا، تو بلاتا کیوں ہے؟ اس کا جواب میں تجھے بعد میں دیتا ہوں۔ لو جی یہی شب آغاز ہو چکا، بلکہ اس وقت تو کافی وقت ہو گیا۔ اس رات جاگنا اچھی بات ہے۔ ایک کام کیا کرو شیعہ قوم، میں ایک ہوں بڑا عجیب سا خطیب، ایک کام کیا کرو، کبھی بھی ثواب کی لالچ سے بھی عبادت نہ کیا کرو۔ تیرا شیوا نہیں کہ تو یہ میں کر رہا ہوں مجھے ثواب ملے گا، ہر کام ثواب، ہر کام ثواب، اور نہیں، یہ تو بچپن میں ترغیب دینے کے لیے ہے، عادی بنانے کے لیے ہے۔ کوئی عادی تو بنے نا، پہلے میٹھی گولیاں دینی پڑتی ہے نا۔ کربلا والوں نے حسین کا ساتھ ثواب کی خاطر نہیں دیا تھا۔ شاباش، نکل اس چکر سے، ثواب گناہ، ثواب گناہ، ثواب گناہ، ثواب گناہ، جو کام بھی کر رضا امام کی خاطر کر۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں لالچ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جو کام مولا کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ کمال ہے۔ یہ کہ میں یہ کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یہ کروں گناہ، نفس بڑا کمیل ہے۔ وہ کہتے ہیں آج گناہ کر لے کل ثواب کرنا، کوئی بات نہیں، کل پھر آگے پھر نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج پھر گناہ کر لے کل ثواب کرنا۔ لیکن جس وقت رضا امام، خوشنودی پروردگار شامل ہوگی، پھر نفس کو جھٹکا دے کے کہے گا پیچھے ہٹ، کل کس نے دیکھی، ہو سکتا ہے میرا مہدی ابھی آ جائے۔ شاباش شاباش، آپ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح کمال ہے، بہت اچھے سے، زندہ باد۔ لو جی آغاز رات کا ہو گیا۔ اس رات میں بہت کچھ ہوا، میں صرف تھوڑا سا تجھے بتا کے جاؤں گا، وقت جو نہیں اتنا، آگے شکار پر بھی پڑھنا ہے۔ بہت کچھ ہوا، مگر وہ لمحہ تجھے بتاؤں گا جس وقت حسین نے لالچیوں کو چھٹی دی تھی۔
صرف وہ بتاؤں لالچیوں کو جتنے بھی لالچی تھے بادشاہ نے چھٹی دی مگر کس انداز سے؟ یوں نہیں کہا اوہ لالچیوں چلے جاؤ، کریم تھا نا، بڑی طریقے سے چھٹی دی۔ سمجھنے والی بات ہے، تیرے بادشاہ نے کافی تعداد میں 10 محرم کی رات بیٹھے تھے بندے کافی تعداد میں، مواعظ حسنہ علامہ عبداللہ لہیروی تہرانی، اسرار الشہادہ علامہ دربندی، صاحب ریاض القدس، 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں تو پڑھ کے دیکھنا، کافی تعداد میں جمع غفیر تھا۔ تیرے سردار نے خطبہ دیا، آواز دے کے کہتے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ یزیدی فوج ہے نا یہ مجھ سے بیعت کا تقاضا کر رہی ہے، یہ میری دشمن ہے، میری جان کی میری ذات کی، لہٰذا میرا دل ہے تم سب کو میں چھٹی دوں۔ کوئی بھی نہ اٹھا، سرکار کو پتا تھا لالچی بیٹھے ہیں۔ سرکار نے اب حجت تمام کرنا شروع کر دی، فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے، میں ناراض نہیں ہوں، میں اس سے راضی رہوں۔ کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ وہ چلا جائے گا میں ناراض ہو جاؤں گا، نہیں میں راضی ہوں، چلا جائے۔ دوسری حجت سرکار فرماتے جو جانا چاہے چلا جائے، میں بیعت واپس لیتا ہوں۔ اس دور میں لوگ وقت کے امام کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے تھے، آج بھی حکم ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے تو مالک میں غلام۔ یہ جو بندے میں اکثر سوچتا ہوں نا، سنتا بھی ہوں، او جی خالی ہاتھ ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، ممبر کی عظمت کی قسم، 10 محرم کی رات کی قسم، نہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں نہ خالی ہاتھ جائیں گے، ایک عہد کر کے آئے ہیں ہم نے نبھا کے جانا ہے۔ ہم ایک وعدہ کر کے آئے بیٹھے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئے۔ اب ایک تقریر میں اتنی باتیں کھول نہیں سکتا، اشاروں میں میں گزر رہا ہوں۔ تیرے سردار نے تیسری حجت تمام فرمائی، لیکن میں پہلے بتاتا جاؤں سوال رہ نہ جائے کہ آج کے دور میں بیعت کیسے ہے۔ فرمان ہے دائیں ہاتھ کو غیبت میں مومن امام کا ہاتھ سمجھے، سجو ہاتھ کو، کھبو ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھے، بائیں کے اوپر دائیں رکھ کے کہے امام دن کا آغاز میں تیرے ساتھ بیعت سے کر رہا، مولا سارا دن میں گناہ نہیں تیرا انتظار کروں گا۔ آواز بلند صلوات، مہربانی آپ کی کیا بات، مہربانی بہت شکریہ صحیح بسم اللہ سے لاکھ بسم اللہ۔ ہاں سے کیا کہا؟ سارا دن تیرے انتظار میں گزاروں گا، کسی مومن کو تنگ نہیں کروں گا، کسی مومن سے زیادتی نہیں کروں گا، ہمسایہ مومن بھوکا ہوا روٹی دے آؤں گا، مولا جیسا بھی ہے تو تیرا۔ ہوئے ہوئے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تیرا عقیدہ ہے ہی نہیں جو میرا عقیدہ ہے، اور تو ولایت مانتا ہی نہیں جو میں ہم لڑ پڑے۔ تیرا میرا کام لڑنا نہیں، لڑنا ہے مگر اپنے نفس سے۔ صحیح جو لڑنے والی چیزوں سے لڑتے نہیں، بندوں سے لڑنے۔ بھائی بابا علی زبردستی تھوڑا کسی کے دل میں آتا ہے۔ اب جیسے ہمارے برادران ہیں، ہمارے بھائی ہیں، برادران اہل سنت ماشاءاللہ اکثر پڑھتے ہیں سرکار انبیاء کا نام ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آج کل تھوڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، ہم دعا گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں، ان کو یہی اچھا لگا، انہوں نے کہہ دیا، کہتے ہیں شاہ جی ان کے خلاف بات کرو۔ میں نے کہا میں کیوں کروں؟ کہنے لگے جی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آل ان کی زبان پہ آنا نہیں چاہتی، میں کیا کروں؟ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ اہل سنت کے امام فرما گئے اپنی کتابوں میں، آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے، جب بھی محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا جائے۔ یہاں تک اہل سنت کے امام فرماتے ہیں دم کٹا درود نہ پڑھو، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ میں بسم اللہ کروں، بات طویل نہ ہو جائے، مختصر کروں۔ بیعت کا پتہ چل گیا، کوشش کرنی ہے بیعت کرنی ہے، مومن کا خیال کرنا ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی ہے تو مولا کا ہی، کوئی بات نہیں۔
تھوڑا عقیدہ ہے، چھوٹا عقیدہ ہے، اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر علی نہیں آ رہا جتنا میرے اندر علی آ گیا، تو پھر علم کے نیچے بیٹھ، دعا مانگ، آقا تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی علی وہ اتار جو میرے اندر ہے۔ طریقہ کار تو یہ ہے نا بابا، یہ کون سا طریقہ ہے ڈنڈے اٹھا لینا لڑائی شروع کر دینا؟ نہیں، تھوڑی سی زندگی ملتی ہے، 30 40 50 60 70 سال کو بڑی زندگی، ان بزرگوں سے پوچھو یہ کہیں گے کل کی بات ہے، بچے تھے، وقت نے اپنا اثر دکھایا جی یہ پہنچ گئے، ایسے ایسے چٹکی میں چلی جاتی ہے۔ ہمیں بسم اللہ کرو، لو بھائی دے دیا، لو جی بات بیعت کی تھی کر، سرکار نے پہلی حجت تمام فرمائی، جو جانا چاہے چلا جائے میں راضی ہوں، دوسری جو جانا چاہے چلا جائے میں بیعت واپس لیتا ہوں، تیسری حجت کمال تمام فرمائی، سرکار فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے میں حسین جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، یہی رات ہے، چلا جائے تو جانا جائے جنت کی ضمانت ہے۔ اب تیری سرکار نے ایک اور کام کیا، چراغ جل رہا تھا، لو جی میری طرف دیکھنا، میں جلدی چھوڑوں گا، مجھے آگے جانا ہے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے موبائل پہ ٹائم دیکھنا بھی مناسب نہیں ہوتا نا، توجہ میری طرف رکھنا جی، بسم اللہ، کوئی بات نہیں بھائی، سرکار نے چراغ جل رہا تھا، چراغ بجھوا دیا، دو روایت ہیں، ایک علی اکبر کو فرمایا، دوسری روایت ہے غازی عباس کو فرمایا، یہ چراغ بجھا دو، کیوں؟ کوئی شرم کے لیے بیٹھا، حسین زبردستی کسی کو علیہ السلام نہیں بنانا چاہتا، حسین کو چاہیے بے سوال، لالچی کربلا کو پسند نہیں ہے، لالچیوں کی چھٹی۔ اب جب تیرے سردار نے چراغ بجھوایا، ان کتابوں میں علماء لکھتے ہیں لوگ آہستہ آہستہ خسر خسر کر کے چھوڑ کے جانے لگے، 3000 عبداللہ لہروی تہروانی لکھتے ہیں مواعظ اسنا میں 3000 کچھ لوگ جنت لے کر امام کو چھوڑ کے چلے گئے، جو بچ گئے ریاض القدس نے بھی روایت لکھی ہے کہ حسین کی 4 سال کی جو شہزادی ہے نا، یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بابا نے چراغ بجھوایا لوگ جوک دور جوک ہمارے بابا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ ہائے ہائے بھائی بسم اللہ، بھائی کیا بات ہے، آپ کے پہنچ جانے کو کمال ہے، بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ آقا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیا جائے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ حیدری۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہ امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا انسان کی آخری منزل کیا؟ امام فرماتے ہیں موت۔ عرض کرتے ہیں آقا اگر مرنا ہی ہے تو زمانے کے محمد کی جوتی پہ قربان کیوں؟ مرنا تو بستر کی موت پہ بھی ہے۔ یہ ہے درس کربلا، یہ ہے شاباش، وفادار بن، کمال بن، عشق پیدا کر۔ محبت میں سوال و جواب ہوتے ہیں، عشق میں جواب ہی جواب ہوتا ہے۔ محبت میں لے دے ہوتا ہے، میں دے رہا ہوں تو کیا دے گا، عشق کہتا ہے بس کرتا جا۔ چک والوں میں مشکور ہوں تمہاری کیا بات ہے، میں جس کو سمجھ نہیں آئی میں دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ والد کو اولاد سے عشق ہوتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، پردیس برداشت کرتا ہے، اچھا کما کے لاتا ہے، اچھے فروٹ لاتا ہے، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی چیز اولاد کو دیتا ہے، چھپا چھپا کے لاتا ہے، شاپ پر بھی ڈارک کلر کا لیتا ہے، کہیں فروٹ اور گوشت پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ عشق ہے والدین کو اولاد سے۔ مجھے آج کی رات کوئی آپ میں سے والد میرے سمیت ہم میں سے کوئی بندہ یہ لکھ کے دے سکتا ہے جس کے لیے ہم اتنا کر رہے ہیں یہ بڑے ہو کے ہمارا احترام بھی کریں گے، ہمیں گھر سے بھی نہیں نکالیں گے؟ وہ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں رہنے بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ بس یہی ہے عشق کا کمال، عشق جواب کا منتظر نہیں ہوتا، عشق کہتا ہے بس کرتا جا۔ عشق کہتا ہے
جواب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عشق کہتے ہیں بس نچھاور کر، کرتا جا کرتا جا کرتا جا۔ جتنا اولاد سے عشق ہے، جس کو اتنا امام سے عشق ہو گیا، اس نے کربلا سنی نہیں، حلق سے نیچے اتار لیے۔ لو جی میں نچوڑ پہ آ گیا، مجھے آگے پہنچنا ہے، میں لیٹتا ہو جاؤں، توجہ کیجیے گا۔ میں نے تمہارے سامنے عاشقوں کی باتیں سنائی، تم نے بڑی داد دی، ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، خوب ہے، ہر قسم کا فکرہ ادا فرمایا، میں مشکور ہوں آپ کا۔ لیکن ہم سب کو اس رات مل کے سوچنا ہے، جس کے لیے میں لاہور سے تیری خدمت میں پاک لاہور والی بی بی نے یا امام زمانہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اصل بات اب شروع کرنے لگا، نچوڑ تو نے میں نے سوچنا ہے کیا؟ کربلا کے عاشقوں نے تو اپنے آپ کو سرفراز کر لیا، علیہ السلام بھی بن گئے، اولیاء اللہ بھی بن گئے، انصار اللہ بھی بن گئے۔ یہ سلام ہے کربلا والوں کو، یہ جو ہم عربی میں اکثر پڑھتے ہیں نا، یہ سلام ہے کربلا کے عاشق۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، جو بچ گئے تھے حسین نے انہیں ڈگری دی تھی، جانتے ہو، ماشاءاللہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اللہ کی ڈگری بادشاہ نے دی تھی۔ تو اور ہم جب زیارات پہ جاتے ہیں، گائیڈ بک میں غور سے دیکھنا، ہم انہیں سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ، اللہ کے ناصروں تم پر سلام۔ حیرت کی بات نہیں، ساتھ حسین کا دیا، بن اللہ کے نات، کیوں حسین نکلا ہی اللہ کے لیے تھا۔ شاباش شاباش شاباش، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں جو ان سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، دینے والی یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی بورڈ بھی نہیں، کوئی ادارہ بھی نہیں کہ مرنے کے بعد ڈگری ضائع ہو جائے گی، پانی میں چلی جائے گی، گم ہو جائے گی، بے نام ہو جائے گی۔ یہ تو وہ ڈگری ہے جو قیامت تک کمال ہے نا، کمال ہے بھئی۔ یہی تیری خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں، یہ سب کمال پہ پہنچے ہیں۔ سلمان اپنے کمال پہ پہنچا، حر اپنے کمال پہ پہنچا، ابو بصیر اپنے کمال پہ پہنچا، احمد بن اسحاق قمی اپنے کمال پہ پہنچا۔ یہ سب اپنے اپنے کمال پہ پہنچ کے تجھے مجھے کہتے ہیں تو کب پہنچے گا؟ یہی تو تیرا نعرہ ہے، ہماری درسگاہ، درسگاہ سے یہی درس لینا ہے۔ تو نے میں نے بھی کمال پہ پہنچنا ہے۔ ہم کیوں مل بیٹھے؟ ہم نے بھی وہی وفا کرنی ہے اپنے امام سے جو کربلا والوں نے اپنے امام سے کی تھی۔ لو جی میں اب آ گیا اس موڑ پہ، جس موڑ پہ میں تجھے لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ زمانے کا امام تجھے مجھے یہاں کیوں بلاتا ہے؟ نہ ثواب کی خاطر، نہ جنت کی خاطر، نہ جوڑ ہے جی۔ بس میں تقریر تمام کرنے لگا ہوں۔ بلاتا کیوں ہے؟ تیرا سردار چاہتا ہے، وہ سلمان علی کا تھا، وہ حر حسین کا تھا، میں چاہتا ہوں یہ بھی میرے حر بنیں گے۔ سردار بھی ہمیں حر دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھا پایا، اور آسان کرتا ہوں 1 منٹ میں۔ 3 زمانے تجھے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں، ایک ماضی گزرا ہوا، ایک حال جس میں ہم ہیں، ایک مستقبل جسے فیوچر کہتے ہیں جو آئے گا۔ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں، بیٹا آپ کو بابا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی اس لیے کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جناب آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں منافع کماؤں گا۔ یہ گاہ پہ غور کرنا، یہی ہے مستقبل، گاہ۔ ان سے پوچھتے ہیں جناب آپ جاب کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا۔ ہاں بھی جوان تو شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں نسل بڑھاؤں گا۔ رات کو بستر پہ کیوں سونا چاہتا ہے؟ میں صبح اٹھوں گا۔ بس گا سمجھ آگئی تو سن، صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، کربلا ہو چکی، مہدی آئے گا۔ بھائی ظہور امام زمانہ بلند صلوات۔ اور انشاءاللہ میں اپنے امام کا حر بنوں گا۔
میرا مستقبل بڑا برائٹ ہے، بڑا برائٹ ہے، تیرا انعام بھی ڈبل ہے۔ لو جی انعام سن اور نعرے کا نچوڑ سن، 2 جملے مصاحب اجازت، مصاحب تھوڑا پڑھوں گا، وقت نہیں ہے پہنچنا ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ ویسے روتے رہو ساری رات، کل سارا دن، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ میں بسم اللہ میں آیا، میں انعام تیرا ڈبل ہے، یہی ہمارے پاس اور پلیٹ فارم نہیں ہے، یہی ممبر ہے جس کے ذریعے ہم تیرے تک حق پہنچا سکتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر مسلک کا بندہ یہاں موجود ہوتا ہے۔ انعام کیسے ڈبل ہے؟ وہ یہ ہے، سلمان نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر، بھائی مہربانی، بہت شکریہ بھائی، مہربانی، بہت شکریہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ آواز بلند تر صلوات۔ میں بسم اللہ، جس نے غیبت میں مان لیا وہ کمال پہ پہنچ گیا۔ یہی ہے غیبت میں ماننا۔ جب علم عباس تجھے دیکھنا نصیب ہے، عہد کر علم کو دیکھنے کے بعد حرام کو نہیں دیکھو گا۔ یہ ہے غیبت میں ماننا۔ جس پیٹ میں تو سبیل حسین کا پانی کا قطرہ ڈالتا ہے، جس پیٹ میں تو لنگر حسین کا لقمہ ڈالتا ہے، عہد کر اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے غیبت میں ماننا۔ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا۔ میں انشاءاللہ یہ آپ باتیں آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تبدیلی آنے بھی چاہیے۔ وہی ہے وہ روٹین کی طرح، بس وہ محرم منایا ختم نہیں۔ ہم نے درس لینا ہے، ہم نے ان سے کچھ سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ ہمارے پاس تو کربلا روزے روشن کی طرح ہے، کوئی کردار بھی چھپا ہوا نہیں۔ لو جی نعرہ سن، بس میں اجازت لینے لگا ہوں۔ بڑا اہم نعرہ ہے تیرا، پہلا ہے ہماری درسگاہ، وہ میں تجھے بتا گیا۔ حالانکہ یہ نعرہ بھی چھوٹا نہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے ایک خمسہ چاہیے، 5 مجالسوں پھر جا کے کھلتا ہے یہ نعرہ۔ بڑا بہت راز چھپا ہے، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے، چھوڑا ہوں، اتنا دینا تھا دے گا۔ دوسرا نعرہ بڑا اہم ہے، حق کا سیدھا راستہ۔ اس کو ابھی تک میری تقریر سمجھ نہیں ہے، بس میں نہ چھوڑا۔ حق کا سیدھا۔ اچھا ایک چھوٹی سی گزارش اور کرتا جاؤں، دعائیں تم پڑھتے ہو، اچھی باتیں پڑھتے رہو، حدیث قصہ ہے، دعائیں کمیل ہے، باقی دعائیں ہیں، خوبصورت دعائیں ہیں، مگر سب دعاؤں میں اہم دعا ہے جو ابھی تک تو نہیں پڑھ رہا، وہ ہے دعائے عہد۔ مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے، گوگل پہ سرچ کرے فوراً آ جاتی ہے۔ لاہور والوں نے تیرے لیے سندھی میں ترجمہ کروا کے بھیجی ہے تاکہ تم پتہ چلے ہر بندہ عربی تو نہیں سمجھتا۔ بس کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دینا، وہاں سے 2-3 بنڈل جتنے چاہیے، کہ ابھی تو محرم میں مجالس چلتی رہیں گی تاکہ تمہارے پاس پہنچ جائے، تم سب پڑھو، پتہ تو چلے نا امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہر بندہ عربی تو نہیں سمجھتا نا، وہ تحفہ تو لے لینا۔ لو جی حق کا سیدھا راستہ، کیا؟ شاباش۔ کبھی تو نے میں نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں لگایا۔ اچھا نہیں، اس کو اور آسان کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ میں بسم اللہ کروں۔ مولا صحت و ایمان کی ہمیشہ سلامتی رکھے، کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی ہمارے بزرگوں کا احترام کیا کرو، یہ بڑے کمال ہوتے ہیں۔ یقین کرو یہ اپنے تجربہ جوانوں کو بتانا چاہتے، جوان سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اثاثہ ہے ہمارا، ہاں یہ بڑے ضروری ہے۔ جوانوں کو ذرا کڑوی لگتی ہے نا ان کی باتیں، احترام کیا کرو۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کوئی قوم امام تک بھی نہیں پہنچ سکتی جب تک اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے۔ لازمی ہے۔ حق کا سیدھا راستہ، میں نے سے پوچھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے منزل پہ جانے کے لیے۔ کبھی تو نے میں نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، حق کا سیدھا۔ میں آرام سے سمجھاتا ہوں، صرف 1 منٹ میں اس جملے کو۔ میں شکار سے پور سے چلا، مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں چک جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے مجلس پڑھنی ہے، مومنوں کی زیارت کرنی ہے، میں پھر واپس آ رہا ہوں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ ایک لمحے کے لیے مثال دینے لگا ہوں، میں چک آیا، میں نے مجلس نہ پڑھی، میں نے چک کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے،
بازاروں کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے میں شکارپور پہنچ گیا. مجھے کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں چپ کے گلیوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تو نے ٹائم بھی ضائع کیا، پیٹرول بھی ضائع کیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. مثال کے ذریعے تو یہ سمجھانا تھا نا، راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا، یہی تو کربلا ہے. ہمارے بڑوں نے بھی کہا حق کا سیدھا راستہ، منزل کبھی نہیں کہا. اس لیے کربلا آج تجھے اور مجھے کہتی ہے آ میں راستہ ہوں، مجھ سے گزر منزل تک پہنچ. تیری میری منزل کا نام ہے امام زمانہ. شاباش، بہت شکریہ. میں مشکور ہوں. تمہیدی گفتگو چلتے چلتے ہماری کہیں پہنچی. شب عاشور ہے، دعائیں اپنی تو مانگنی نہیں، لیکن چلو ایک مانگ ہی لیتے ہیں. مالک رحم پہ رحم فرما، ہمیں بھی اپنے حسین کا حور بنا. اس رات کا صدقہ، مظلوموں کی آخری رات، غریبوں کی آخری رات، بے کسوں کی آخری رات، کسی کو کچھ نہ کہنے والوں کی آخری رات، مخلوق پہ شفقت فرمانے والوں کی آخری رات، مخلوق پہ رحم اللہ سے لے کے دینے والوں کی آخری رات. ہائے ہائے ہائے، ساری رات عباس علمدار خیموں کے چکر لگاتا رہا. ایک ایک جوان کو آواز دے کے کہتے جاؤ اپنی اپنی ماؤں سے آخری ودا کر. یہی ٹائم ہے. اللہ اکبر. اصحاب حسین کی یہ حالت ہے، پیاسے ہیں مگر اطمینان ہے، ذرا بھی گھبراہٹ نہیں. دوسری طرف بے یقینی ہے، یہاں یقین ہے، کیونکہ ادھر نجاست ہے، ادھر طہارت ہے. بڑا فرق ہے. تلواریں تیز کرنے میں لگے، ہمت کر کے ہو. ایک ایک کو کہتا ہے میں دیکھنا صبح کیا جوہر دکھاتا ہوں، میں دیکھنا کیا جوہر. سب مل کے کہتے ہیں، پہلے اصحاب حسین کی بات سناتا جاؤں، بڑی اہم ہے. سب مل کے کہتے ہیں کوشش کریں گے ہم سردار کی خدمت میں عرض کریں گے آقا ہمارے ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، سلام 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 سلام. کہا ہم پہلے جائیں گے میدان میں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سردار کو کچھ نہ ہو. ادھر یہ کیفیت ہے، ادھر یہ کیفیت ہے. ایک ایک ماں اپنے بچے کو صبح کے طریقے بتا رہی ہے. شام والی شریکت الحسین، میں نے تجھے پہلے کہا میرے سے نام نہیں لیا جاتا، میری اپنی طبیعت ہے، میں بڑا ڈرتا ہوں غازی عباس سے. میں نہیں کہلوا سکتا غازی کا مرید جب تک میں ادب نہ کر سکا. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. شریکت الحسین علی کی علی بیٹی، اون محمد کی اماں، غازی عباس کی آقا زادی، جناب عبداللہ کا حرم، اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے بچھا کے بیٹھی ہے. بات سنو، تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا خون ہے. ہائے ہائے ہائے، تم نے ایسی خوبصورت جنگ کرنی ہے، ابن سعد کو مار کے آنا ہے، ظالموں کو فنار کر کے آنا ہے. اور اگر تم میں سے کوئی بھی بغیر شہادت کے واپس آیا میں راضی نہیں ہوں گی. جنگ کے آداب سکھا رہی ہے، غازی کھڑا سن رہا ہے، غازی کی آنکھوں سے آنسو. صبح ملی اجازت، بس میں نے اتنا ہی مسائل پڑھنا تھا. صبح ملی اجازت، دونوں شہزادوں کو جتنی مشکل سے ملی وہ بیان سن چکا ہے. ملی اجازت، مل کے لڑے. ایک شہزادہ 12 میل تک فوج اشکیا کو دوڑا کے لے گیا. ہاں کیا جری شہزادے ہیں. اللہ اکبر. ویسے ان کی جنگیں بھی سنانی چاہیے، بتانا چاہیے. ایسا نہیں ہے یہ میدان گیا اور اگلوں نے مار دیا، نہیں. رز پڑھ کے کہتے تھے ہم آل محمد کا خون ہے، ہم بنو ہاشم کا خون ہے، ہم کسی کے امر میں پابند ہیں. ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے. لو جی، ایک شہزادہ سامنے، ایک شہزادہ 12 میل پہ.
جو سامنے تھا ان کو اٹھانے کے لیے حسین تشریف لے گئے، لے آئے، ایک ہی جملہ ہے بس، آ کے لٹایا۔ کسی نے بتایا شام والی کو کہ حسین بیٹھا رو رہا ہے، فوراً دوڑی، حسین تو نہ رو، یہ تو تیرا صدقہ تھے۔ ہائے 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 ہائے، میرا بھائی تو نہ رو، یہ تیرا صدقہ تھے، تو کیوں روتا؟ صدقے پہ نہیں رویا جاتا۔ آواز دے کے کہتے ہیں آ مل تو لے، آخری وقت ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ چھوٹے شہزادے نے تلوار کو سینے سے لگایا ہے۔ بی بی آئی، بی بی کہتی ہے میں راضی ہوں۔ شہزادہ آواز دے کے کہتے ہیں اماں ایک بھائی 12 میل دور جا کے گرا ہے، ایک تیرے سامنے ہے۔ شہزادی نے ہاتھ سے تلوار لے لی، آواز دے کے کہتی ہیں غازی کے شاگردوں جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ شام غریبہ کا ایک جملہ ہے، روتا بھی رہے، بس میں اجازت لے رہا ہوں۔ جب سب بیویاں اپنوں کو مل رہی تھی نا، اس وقت سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں انہوں محمد کو تو مل لو۔ آواز دے کے کہتی ہے نہیں صدقہ ہے، صدقے کو میں ہاتھ نہیں لگاتی، میں نے حسین پہ وار دیے ہیں۔